بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبد القادر خرم حاضر ہے. سندھ مرسا بورڈ قائد اعظم پبلک اسکول دستانو چنو ملی کراچی میں. سبجیکٹ ہے اسلامیات. کلاس ہے ہماری 8ویں. آج عنوان ہم نے رکھا ہے، ٹاپک ہے ہمارا قرآن مجید کا تعارف. تو یقیناً آپ لوگوں نے یہ کتاب دی ہوگی. یہ کتاب میرے جو ہاتھ میں ہے اسلامیات کی کتاب ہے. وائٹ بینچ پبلیکیشنز کراچی والوں نے اس کو چھاپا ہے اور ہمارے سندھ مرسا بورڈ قائد اعظم پبلک اسکول والوں نے اس کو سلیبس کے اندر رکھ دیا ہے. تو پچھلے لیکچر میں انٹروڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے، تعارف کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. آج ہم پہلا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، جو چیپٹر ہے قرآن مجید کا جامع تعارف. یعنی اس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے. تو جو کچھ کتاب میں سلیبس میں موجود ہے ہم انہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نہ اس سے کم. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے جو کتاب حکمت اپنے پیارے رسول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، یعنی کہ قلب دل پر نازل فرمائی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں. تو کتاب آپ لوگ کھولیں گے تو صف نمبر ہے 5. کتاب ہی سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس باب کے تقریباً 6 پیراگراف ہیں. تو کلاس میں یہ کرتا رہا ہوں کہ مثلا ایک پیراگراف پڑھتا رہا ہوں اور بچے سارے کے سارے لفظ ٹو لفظ کتاب کے اوپر دیکھتے رہتے تھے، اور جو مشکل الفاظ تھے میں ان کو کہتا تھا کہ پینسل ہاتھ میں لے لیں اور مشکل الفاظ کو لکھیں. تو ویڈیو کلاس میں بھی میں آپ کو یہی کہہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس پینسل نہیں ہے، پینسل آپ لوگ ہاتھ میں لے لیں اور کتاب کھولیں. صف نمبر ہے 5. سب سے پہلا جو پیراگراف ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ کتاب کی طرف دیکھیں غور سے اور پینسل ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ یہ 8ویں کلاس ہے. اس میں باقاعدہ طور پر زبانی ہم لیکچر ہر وقت نہیں دیں گے، کتاب کو سمجھ لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کی جو ریڈنگ اسکل ہے، ریڈنگ یعنی کہ جو مطالعہ آپ کریں گے وہ بھی آپ کی مضبوط ہو جائے. تو کتاب کھولیں گے آپ لوگ. صف نمبر ہے 5. قرآن مجید کا جامع تعارف. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے، فلاح کے معنی ہیں کامیابی، کامران کے معنی بھی ہیں کامیابی. اب یہ جو فلاح آیا ہے تو پینسل سے اس کی معنی آپ لوگ لکھیں گے، یعنی کامیابی. اس کے اوپر بعد میں آپ لوگ نوٹ بک کے اندر اس کو لکھیں گے. اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے جو کتاب حکمت اپنے پیارے رسول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمائی، قلب کے معنی ہے دل، نازل فرمائی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں. اب یہ جو ایک جملہ ہم نے پڑھ لیا قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے، قرآن مجید کیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی. تو میرا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف پڑھتا ہوں، اس پیراگراف کا خلاصہ آسان الفاظوں میں دوبارہ زبانی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے آپ لوگ کتاب کی طرف دیکھتے ہیں. کتاب والا کہہ رہا ہے کہنے کو تو یہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی شان ہی نرالی ہے. یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و حکمت اور معرفت کا آفتاب بھی، یعنی کہ آفتاب سورج کو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. اس کا حسن و جمال قلب و نگاہ کو یکساں متاثر کرتا ہے، یعنی کہ جب انسان پڑھتا ہے تو متاثر ہو ہی جاتا ہے. اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں. اس کی تجلیات سے دنیا اور عقبہ کی معنی ہے یہاں پر آخرت، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں جگمگا رہے ہیں، فیض سے سیراب ہو رہے ہیں. اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے. اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناسی بھی بنایا اور خود شناس بھی. اس کا ہر پہلو یعنی کہ پہلو کے معنی یہاں پر جز، ہر جز اتنا پسندیدہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے.
ہے، یعنی اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے. مسئول کے معنی یہاں پر ہیں اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے. یعنی کہ قرآن کتاب، اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر جز اتنا پسندیدہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے انسان، قرآن مجید اس تلاوت کرنے والے کو اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے. یہ ہوا ہم نے ایک پیراگراف پڑھ لیا. یہاں تک اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ خلاصہ اس پیراگراف کا یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر نازل فرمائی. اور یہ قرآن مجید دنیا اور آخرت دونوں ہی میں انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. اور قرآن مجید کا ہر پہلو، ہر جز اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کو اپنے جکڑ میں لے لیتا ہے. یہ ہوا پہلا پیراگراف کا مطلب. اب آتے ہیں دوسرا پیراگراف کی طرف. صف نمبر یہی 5 ہے. پینسل آپ لوگ ہاتھ میں لے لیں. جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی بتاتا جاتا ہوں. قرآن مجید نہ صرف ایک صحیفہ ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے جو تمام زمانوں، تمام ادوار کی معنی یعنی کہ تمام زمان اور تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. صرف مسلمانوں کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے. اس میں پند و نصیحت، تعلیم و تلقین، تمثیلات کے معنی ہیں مثالیں موجود ہیں. یعنی کہ جو لوگ جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام سے جو یعنی کہ جو پہلے انبیاء آئے ہیں ان کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان کو سزا دی. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے ان کے لیے بھی یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی. یہ مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر تاکہ ہم رہنمائی حاصل کریں اور ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر بھی آ جائے اور ہر چیز کے اندر ہم دو نمبری کرنے لگ جائیں. یعنی کہ ہر معاملے میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت نے ہمیں کیا سکھلائی ہے. تمثیلات اور احتیاطیں اور وعدے وغیرہ بھی موجود ہیں. یعنی کہ وعدہ کرتا ہے قرآن مجید جو نیک عمل کرے اس کے لیے جنت ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں. یہی قرآن کا حقیقی مقصد ہے. یہ دوسرا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا. اس دوسرے پیراگراف کے اندر کتاب والا کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جو ہر زمانے کے لیے قرآن مجید ہے اور اس قرآن مجید کے اندر تعلیم بھی ہے. قرآن مجید کے اندر واقعات جو ہیں وہ مثال ہیں ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی. اور وعدے وغیرہ بھی موجود ہیں. یعنی کہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعام رکھے ہیں اور مرنے کے بعد ایسے لوگ خوش و خرم، خوشی خوشی جنت میں ایسے لوگ چلے جائیں گے جن کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. یعنی کہ جو واقعات موجود ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں اور یہی قرآن مجید کا حقیقی مقصد ہے. یہ ہوا دوسرے پیراگراف کا مختصر مطلب. اب آتے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف. قرآن مجید کی اس تعلیم سے کہ تم میں اشرف اور قابل احترام وہی ہے جو سب سے زیادہ دیندار اور پرہیزگار. انسانوں کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک علیحدہ اصول اور معیار قائم کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ انسان کس قدر فرض شناس ہے اور اس نے اپنے ہم جنسوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یعنی کہ اپنے انسانوں کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم جاری کر کے، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک باب آئے گا آگے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے یعنی کہ اچھائی کے بارے میں لوگوں کو کہہ دینا اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے
برائی سے لوگوں کو روکنا اور برائی کے بارے میں بتانا، یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب۔ یعنی کہ کتاب والا کہہ رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم جاری کر کے قرآن نے انسانی طرز عمل کا ایک اہم اصول قائم کر دیا جو حیات بشری کے، انسانی جو زندگی ہے حیات بشری کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اب اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوا کتاب کے الفاظ۔ کتاب والا کہتا ہے قرآن مجید کی اس تعلیم سے تم میں اشرف اور قابل احترام وہی ہے جو سب سے زیادہ دیندار اور پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیمات میں یعنی کہ سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعلیٰ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے، قرآن کی بات کو مانے۔ تو کتاب والا کہہ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ اصول بتلا دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی کہ وہ لوگ جو امر بالمعروف کر دیتے ہیں، اچھائی کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور برائی سے منع بھی کر دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں، تو کتاب والا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو لوگ اور دنیا میں جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انصاف پسند لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، جو انصاف نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مال دولت کا ملنا ایک کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحت لوگوں کو خوش رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کو مطمئن کرنا، یہ ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ جو چوتھا پیراگراف ہے، چوتھا پیراگراف کی طرف آتے ہیں، صف نمبر 6 ہے، صف نمبر 6 ہے، یہ چوتھا پیراگراف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب والا کہتا ہے چوتھے پیراگراف کے اندر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، یعنی کہ صاف دل پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیات نازل ہوتی آپ ان کی تلاوت فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سناتے اور صحابہ ان آیات کو حفظ کر لیتے۔ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ہی میں جمع اور مرتب کر لیا گیا، اسی ترتیب کے ساتھ جسے ہم آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب اس پیراگراف کا مطلب کیا ہوا؟ آسان ہے، کتاب والا کہتا ہے جو پچھلی بات ہے اس کو دوہرا رہا ہے صرف الفاظوں کے بدلنے کے ساتھ۔ کتاب والا کہہ رہا ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیات نازل ہوتی آپ ان کی تلاوت فرما کر صحابہ کرام کو سناتے اور اسی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو لکھا گیا ہے۔ آپ آگے انشاءاللہ مکمل طور پر پڑھیں گے۔ تو آج قرآن مجید کا جامع تعارف جو پہلا باب ہے ہم نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، تقریباً 1 2 3 4 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آپ بھی یہ چاروں پیراگراف کو پڑھیں، اپنے طور پر سمجھیں۔ یہ 4 پیراگراف ہی ہم سمجھیں گے، کل 6 اس باب کے پیراگراف ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو آنے والے جو پیراگراف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ابھی یعنی کہ قرآن مجید کا جو 3-4 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کتاب کے اندر ہے، اس سے آگے انشاءاللہ میں بات بڑھانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دل پر نازل فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ قرآن مجید میں تمثیلات ہیں، وعدے ہیں، اور قرآن مجید نے ایک اصول بتلا دیا کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کا، یعنی کہ وہ لوگ جو اچھائی کے بارے میں لوگوں کو سکھاتے ہیں اور برائی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، آپ میں سے اپنے ہم عمر اگر جو بھی آپ کے قریب رشتہ دار، آپ کا دوست جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، آپ سب سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، اور تو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اپنے ہم عمر اپنے دوستوں سے آپ لوگ انشاءاللہ آئیے ہم مل کر ابتدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا، قرآن مجید کا جامع تعارف یہ پہلا باب ہے، ہم نے اس کو شروع کر لیا ہے، ہم نے تقریباً 4 پیراگراف ہم نے پڑھ لیے ہیں، تقریباً اس کتاب کے سبق کے 6 پیراگرافوں پر یہ مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔